بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ دیکھیے میرا موضوع قرآن فہمی اور خواتین ہے۔ موضوع چونکہ گہرا ہے اس لیے ایک ہی نشست میں اس کو مکمل کرنا ممکن نہیں۔ میں آج اس کے ایک پہلو پر بات کرنے کی کوشش کروں گی اور انشاءاللہ دوسرے پہلوؤں پر آئندہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی معزز بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اپنی حقیقی ذمہ داریوں کو، حقیقی فرائض کو ہم ان سے واقف ہوں۔ اگر ہم ان سے واقف نہ ہوں گی تو ہماری زندگی کا انجام ناکامی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھے یا اپنی فرائض سمجھے جو حقیقت میں ہماری ذمہ داریاں نہیں، اور اپنی حقیقی ذمہ داریوں سے، حقیقی فرائض سے ہم غافل رہیں، وہ فرائض جو پروردگار نے خود ہم پر عائد کی ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں پروردگار ایک مسلمان خاتون کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی اولین ذمہ داری، آپ کا اولین فرض یہ ہے کہ آپ قرآن فہمی حاصل کریں، آپ قرآن پر تدبر کریں، اس کے احکام کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں اور ان کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس آیت میں پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، انہیں یاد رکھیں۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں، آپ اس پر ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ ازواج مطہرات کے وسیلے سے تمام مسلمان خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری قرآن فہمی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا وقت کس میں صرف ہوتا ہے؟ مال جمع کرنے میں، گھر کی صفائی ستھرائی، اچھے اچھے پکوان پکانے میں ہم اپنا سارا وقت اس میں ضائع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال طلب کیا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا مال اپنی بیسک نیڈز کے لیے۔ پروردگار کو یہ چیز بھی ناپسند ہوئی۔ آپ جب سورہ احزاب پڑھیں گے آپ اس میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر آپ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو آئیے میں آپ کو کچھ دے دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ اگر آپ اللہ اور اس کی رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہیں تو یقین رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر نیک خاتون کے لیے
ایک شاندار انعام تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی پروردگار کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے معمولی رزق کی تھوڑی سی ڈیمانڈ کی تھی اور پروردگار کو ناپسند ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھیجی کہ ان کو کہیے اگر آپ دنیا چاہتی ہیں، اس کی زینت چاہتی ہیں تو آپ ان کو رخصت کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس آیت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ جا کر اپنے والدین سے مشورہ کریں، یعنی اس بات کا مشورہ کہ آپ طلاق چاہتی ہیں یا آپ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین کے ساتھ یہ کیسا مشورہ کروں؟ مجھے تو بس آپ چاہیے، مجھے اللہ، آپ اور عالم آخرت چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کمپیئر کیجئے کہ ہم کتنی ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا سسٹم بگڑ چکا ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، مال کی طلب، مال جمع کرنا، اسی چیز میں اپنا وقت انہی چیزوں میں کھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان خاتون کا مقصد عظیم ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کھوکھلی چیزوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی ختم کریں۔ ایک مسلمان خاتون کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن فہمی کو حاصل کریں، اس پر غور کریں، اس کی آیات کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ دیکھیے اس کے بعد اس آیت کا عملی نمونہ آپ کو عہد نبوی میں بھی ملے گا، عہد صحابہ میں بھی ملے گا، تابعین کے دور میں بھی ملے گا۔ امہات المومنین جب تنبیہ کی گئی، جب اللہ کی ناراضگی انہوں نے دیکھی کہ تھوڑے سے مال پر بھی پروردگار نے ناراضگی اظہار کی، اس کے بعد آپ دیکھیے ان کی ساری زندگی اسلام کے لیے ڈیووٹ ہو گئی۔ امہات المومنین میں سے خصوصاً حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے امت نے بہت علمی فیض اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ذہین اور غیر معمولی حافظہ کی مالک تھی۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کی ہر بات کو، ہر فعل کو، ہر قول کو اچھی طرح سے یاد رکھا اور امت تک پہنچایا۔ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ اگر بات کریں حضرت ام سلمہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، تو انہیں فقہائے صحابیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر ام سلمہ کے فتاوی جمع کیے جائیں تو ایک رسالہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ ان خواتین نے اپنی ساری زندگی دین سیکھنے میں، دین سکھانے میں صرف کی۔ تابعین کی دور کی طرف آپ آئیے۔ سید التابعین حضرت سعید بن المسیب علیہ رحمہ بڑے علم و فضل کے مالک تھے۔ ان کے حلقہ درس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ان سے احادیث روایت کی۔ ان کی صاحبزادی درہ نے ان سے مروی تمام احادیث حفظ کی تھی۔ خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان نے ابن مسیب سے ان کا رشتہ مانگا، لیکن ابن مسیب علیہ رحمہ نے انکار کیا اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے ایک شاگرد سے کیا۔ نکاح کے چند روز بعد جب ان کا شوہر ابن المسیب علیہ رحمہ کی مجلس میں جانے لگے تو بیوی نے کہا، ٹھہریے، یہی رہیے، میرے والد
ابن المسیب علیہ رحمہ آپ کو جو علم دیتے وہ علم اب میں آپ کو دوں گی۔ تصور کیجئے کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں آپ کو علم سکھاؤں گی۔ بیٹی کی کیسی تربیت ہوئی تھی، اور جب وہ کسی کی زوجہ بنی تو ان کے لیے کیسے باعث رحمت بن گئی۔ کمپیئر کیجئے اس کو آج کی خاتون کے ساتھ۔ آپ دیکھیے کیا ہم میں سے کوئی خاتون ایسی ہے کہ جو اپنے شوہر سے کہے کہ میں آپ کو علم سکھاؤں گی؟ کیونکہ ہمیں تو اسلام کے الف کے بارے میں بھی پتہ نہیں، کیونکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ ان چیزوں کو ترجیح دیتی ہی نہیں۔ ان میں علم سیکھنے کا، سکھانے کا ذوق و شوق بہت زیادہ تھا، کیونکہ ان کا ایک شیوا تھا، سمیعنا و اطعنا، ہم نے اللہ کے احکام کو سنا اور اس کی اطاعت کی، اور ہمارا شیوا ہے سمیعنا و عصینا، ہم نے سنا لیکن نافرمانی کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے امام مالک بن انس علیہ رحمہ، ان کی صاحب زادی، انہیں موطا امام مالک پوری کتاب حفظ تھی۔ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کے حلقہ درس میں دروازے کی اور سے شریک رہتی تھی، اور جب کسی شاگرد کو حدیث پڑھنے میں غلطی ہوتی تھی وہ دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، اور مالک بن انس سمجھتے تھے اور اپنے شاگرد کی اصلاح کرتے تھے۔ تصور کیجئے کہ کس طرح سے مالک بن انس کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، اور ان کی بیٹی انہیں اشارہ دیتی ہیں اور وہ شاگرد کی اصلاح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نفیسہ بنت الحسن بن زید، جو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی بہو تھی، بڑی عالمہ فاضلہ، شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ مدینے سے مصر کی طرف جاتی ہیں۔ مصر میں ان کی شہرت دور دور تک پھیل جاتی ہے، لوگ چوک در چوک علم کی پیاس بجانے کے لیے ان کی گھر کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سب سے مشہور نام امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ ان سے علمی استفادے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سیدہ نفیسہ احادیث اور تفسیر قرآن کی عالمہ تھی، قرآن ان کو حفظ تھا، احادیث بھی روایت کرتی تھی۔ آپ دیکھیے کتنی قابل فخر بات ہے، ایک عورت امام شافعی کی استانی، یعنی امام شافعی جیسی شخصیت ان کے شاگرد، یہ بہت قابل فخر بات ہے۔ عورتوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے ماضی میں۔ اسی طرح آپ دیکھیے دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جو مراکش میں شہر فاس میں ہے، اس کی بنیاد ایک عورت فاطمہ بنت محمد نے ڈالی، اور اس یونیورسٹی سے بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے علماء نے علم حاصل کیا۔ ابن رشد کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابن خلدون کا نام سنا ہوگا، ادریسی، یہ بڑے بڑے عالم اس یونیورسٹی سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے خلیفہ عباسی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بنت جعفر علیہ رحمہ، انہیں قرآن کی تعلیم سے بے حد دلچسپی تھی۔ ان کے محل میں 100 سے زیادہ باندیاں تھیں جو اکثر تلاوت قرآن اور حفظ قرآن میں مشغول رہتی تھیں۔ انہوں نے ان کے لیے وقت دیا تھا، قرآن سے بہت چاہت تھی۔ تو اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، ہمارا ماضی بہت شاندار رہا ہے، عورتوں نے بہت کام کیے ہیں، یونیورسٹیاں، مدرسے، مکتب، یہ ساری چیزیں عورتوں نے کر کے دکھائیں، اور بڑے بڑے عالموں نے
عورتوں سے درس لیا ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں، آپ مریم جمیلہ، ان سے کون واقف نہیں ہوگا؟ ایک یہودی گھرانے کی ایک لڑکی جو وہاں سے آ کر، یورپ سے آ کر مشرق آتی ہیں اور اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے ڈیووٹ کرتی ہیں. انہوں نے کئی کتابیں لکھی. ان کی ایک کتاب اسلام ورسز ویسٹ ہے جس نے ہزاروں دلوں کو روشن کر کے رکھا. اسی طرح ماضی میں آپ پھر سے جائیے اور حضرت سمیہ کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کس طرح سے علم میں راسخ تھی. ابو جہل کہتے ہیں کلمہ کفر پڑھیں، انہوں نے اپنی جان دی لیکن کلمہ کفر نہیں پڑھا. انہوں نے سیکریفائز کی، اپنی زندگی سیکریفائز کی. آج کی خاتون کو دیکھیے، کیا وہ سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم تو فجر کی نماز میں نیند کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم سویرے تھوڑا جاگے اس کے لیے. کتنے سیکریفائزز کیے ہیں ماضی میں. تو اگر ہم سے اگر کچھ نہیں بنتا، ہمت ہم میں نہیں ہے، چلیے ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، کم از کم اگر ہر خاتون اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت، اسلامی تربیت ان کی کریں. اگر ایک خاتون صرف یہی کام کریں کہ اپنے گھر کا ماحول، اپنے بچوں کی تربیت، ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو قرآن سکھائیں، اپنے گھروں کا ماحول مسلمانوں کا ماحول بنائیں. ایسا نہیں کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم ایمان بھی رکھتے ہیں قرآن پر، لیکن ہمارے طور طریقے مغربی خاتون جیسے ہوں، ہمارے گھروں کا ماحول مغربی گھروں جیسا ہو. یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہماری اولین ذمہ داری خود ہمارے پروردگار نے ہم پر جو عائد کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن فہمی حاصل کریں، ہم قرآن کی باتوں کو یاد رکھیں، حکمت کی ان باتوں کو یاد رکھیں، ان کے احکام پر عمل کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا صرف مرد کی نہیں بلکہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے. تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو اپنے ماضی کی طرف وہ سیرت پڑھیں، اپنے صحابیات کی سیرت پڑھیں اور دین کو سیکھیں. دیکھیں کہ ان کا ذوق و شوق جو تھا وہ ہم بھی اپنے آپ میں اجاگر کریں، کیونکہ اللہ کا حکم جیسا ان کے لیے تھا ویسا ہمارے لیے ہے. آپ نے یہ فریز سنا ہوگا، If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a nation. تو اگر ایک عورت تعلیم حاصل کریں گی تو گویا پورا نیشن جو ہے اس میں انقلاب آئے گا. کیونکہ ایک عورت سے جڑے بہت زیادہ افراد ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے بچے، اپنا شوہر، اپنا گھر. ماضی کی طرف آئیں، قرآن فہمی حاصل کریں، وہی ذوق و شوق پیدا کریں جو ہمارے مسلمان خواتین میں رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.